السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے ایکس مسلم کسے کہتے ہیں اور ایکس مسلم ہونے کا دنیاوی اعتبار سے کیا نقصان ہے اور آخرت کے اعتبار سے کیا نقصان ہے، دونوں پہلو کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہاں پر جو سب سے پہلا پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے، ایک انسان اسلام کے دائرے میں کب آتا ہے، مسلمان کب ہوتا ہے پورے طریقے سے، صحیح طریقے سے، تو اس کے لیے تین چیزیں شرط۔ نمبر ایک پر زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس کے بعد دل سے بھی اس کو سچ ماننا، اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے اقرار باللسان تصدیق بالجنان، عربی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے، دل سے بھی گواہی دینا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے بنیادی جو عقائد ہیں ایمان کے، اس کے اوپر پختگی ہونا، اس کو ماننا، جیسے اللہ کی وحدانیت ہے جس کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بتایا گیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کیا مطلب؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، آسمانی کتابوں کو مانا، رسولوں کو مانا، آخرت کو مانا، اور تقدیر پر کامل ایمان رکھا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا یا برا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ سب چیزیں ماننے کا نام اسلام ہے۔ اگر ایک چیز کا بھی انکار کر دیا، مثال کے طور پہ فرشتوں کا انکار کر دیا تو مسلمان نہیں ہو سکتا، آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا مسلمان نہیں ہو سکتا، آخرت کا انکار کر دیا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، مٹی ہو جانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ایمان والا نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، یا تو جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری، اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کر دینا۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو میں مان لوں گا، جو اللہ کا حکم ہے اس کو میں مان لوں گا، جو نبی کا طریقہ ہے اس کو میں مان لوں گا، جس کو ہمارے بعض حضرات اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہو جائے اور اس بات کا ہم عہد کریں کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، تو اس کو کہیں گے مکمل ایمان والا، یہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اب تک اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اب بات کریں گے مرتد کون ہوتا ہے۔ اب جب ایمان کے بارے میں آپ کی بات وضاحت ہو گئی تو اب ارتداد کے بارے میں ہم بات کریں گے، پھر اس کے بعد ایکس مسلم کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ سلسلہ وہاں جا کے آ جاتا ہے۔ تو ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ارتداد کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ دینا۔ دو طریقے ہیں، ایک تو صاف طور پہ کہہ دے کہ میں اسلام کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ بھی مرتد ہو چکا ہے، اب اس کا اسلام باقی نہیں رہا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ نمبر دو پر کوئی صاف طور پہ تو نہ کہے کہ میں نے اسلام میں چھوڑ دیا، ہاں یہ کہے کہ میں اسلام کی فلاں فلاں چیز کو نہیں مانتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قربانی کا حکم دیا ہے اس کو نہیں مانتا، جو نماز کا حکم دیا ہے اس کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کا حکم دیا ہے اس کو نہیں مانتا، شراب پینا حرام ہے میں اس کو حرام نہیں مانتا، حلال مانتا ہوں، سود جوا یہ حرام ہے میں اس کو حلال مانتا ہوں۔ اس طرح اگر کوئی ایک چیز کے تعلق سے بھی یہ نظریہ قائم کر لے جو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے، نص قطعی کے ساتھ ہے، تو اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے گا، وہ بھی مرتد ہو جائے گا، اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ اعمال کر رہا ہے، لیکن اسی ایک نظریے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ اب جو ہے آگے بات آتی ہے کہ ایکس مسلم کہتے کسے، ایکس مسلم کہتے کسے ہے؟ ایکس مسلم کی جو اصطلاح ہے ابھی شروع ہوئی ہے، وہ 4-5 سال پہلے یا پھر 10 سال پہلے، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، ایکس مسلم کی اصطلاح کا وجود نہیں تھا۔ ایکس مسلم اصل میں مرتد ہی کا دوسرا نام ہے،
مرتد ہی کا دوسرا نام ہے. کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اور صاف طور پہ چھوڑ دیتا ہے، صاف طور پہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ بھی اس بنیاد پر چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں جو ہے ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے، اسلام کے اندر غلط لگ رہی ہے، یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے، اس کو ایکس مسلم کہا جاتا ہے. اب یہاں پر دو چیزیں میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی جو ہے اس بات کو کہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن حق ہے، سب چیزیں حق ہیں، لیکن یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. جیسے مثال کے طور پہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا، اس کے تعلق سے یہ کہے کہ بھئی یہ چیز میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہاں، سمجھ میں نہیں آنا کوئی بات نہیں بھائی، ہو سکتا ہے کسی کے سمجھ میں نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے. تو لیکن مان تو رہا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی شخص سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس لیے اس کا انکار کر رہا ہے، تو اب جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اب جو ہے یہ ایمان والا باقی نہیں رہے گا. جیسے معجزے کے تعلق سے کوئی یہ کہے کہ بھئی چاند کے دو ٹکڑے ہونا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، سمجھ میں آپ کو نہیں آ رہا ہے لیکن آپ پھر بھی مان رہے ہیں، قرآن کے اندر ہے، اللہ نے بتا دیا، مان رہے. معراج آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی آپ مان رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ الگ بات ہے. لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس وجہ سے اس کا انکار کر دینا، یہ بھی مرتد ہے، ایکس مسلم ہے، ایکس مسلم بن جانا ہے. اب جو ہے دنیاوی اعتبار سے کیا سزا ہوتی ہے ایکس مسلم کی؟ ایکس مسلم کی میں نے تھوڑی وضاحت کر دیا ہوں. اب اس کی دنیاوی اعتبار سے کیا سزا ہوگی اس کے لیے تھوڑا انتظار کریں. جی، اب ہم بات کریں گے ایکس مسلم ہونے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے. تو اس چیز کو ہم سمجھنے سے پہلے تھوڑا دو باتیں سمجھ لیتے ہیں. تھوڑا لمبا ویڈیو ہو رہا ہے، آپ تھوڑا معذرت چاہتا ہوں. تو یہ ایکس مسلم بننے کی کیا وجوہات ہیں، اس کی وجوہات کے اوپر تھوڑا غور کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے نقصانات کی طرف آتے ہیں. تو ایک پوائنٹ تو یہ ہے سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ. سائنس اور مذہب دونوں کے اندر جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو ایکس مسلم سائنس کو ترجیح دیتا ہے اور قرآن کو، حدیث کو چھوڑ دیتا ہے ایکس مسلم. اور اسی وجہ سے وہ ایکس مسلم بنتے ہیں، عام طور سے سائنس کی وجہ سے یا کوئی سوال ہونے کی وجہ سے. ایک تو چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ تشفی بخش جوابات کا نہ ملنا، ان کو تشفی بخش جوابات نہیں مل پاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ایکس مسلم ہو جاتے ہیں. لبرلزم کا جادو، آزادی کا جادو، فلسفے کا جادو، یہ بھی جو ہے انسان کو ایکس مسلم بنانے کے اوپر جو ہے رغبت دلاتا ہے، انسان کو ایکس مسلم بنانے پر مجبور کرتا ہے. آزادی کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، میرے اوپر کسی کا کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو اس سے بھی جو ہے ایکس مسلم جو ہے بہت زیادہ پنپتے ہیں، بہت زیادہ وجود میں آتے ہیں. تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں سائنس اور اسلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. سائنس کا مقصد کچھ اور ہے اور اسلام کا مقصد کچھ اور ہے. سائنس کا مطلب چیزوں کو سمجھنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، اور سائنس چیزوں کو سمجھنے میں غلطی بھی کر سکتی ہے، کیونکہ سائنس کے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ نظریات بدلتے رہتے ہیں. 100 سال پہلے ایک نظریہ تھا، آج ایک نظریہ ہے، آگے چل کے اور نظریہ بدل جائے گا. اس لیے سائنس جو ہے ایک چیزوں کو جاننے کا نام ہے، چیزوں کو سمجھنے کا نام ہے. یہ چیز ایسی کیوں ہے، جیسے یہ میرے پاس جو ہے پین ہے، یہ پین ایسی کیوں بنی، اس کے کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. تو سائنس کا مقصد وہ چیز کیسے بنی ہے اس کو بتانا ہے. اگر اس کے سمجھ میں آتا ہے تو بتا دیتے ہیں، نہیں آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اسلام کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو ہدایت پہنچانا، عملی زندگی میں جو ہے کس طرح اس کو رہنا ہے، کس طرح اس کو زندگی گزارنا ہے، وہ چیزیں بتاتی ہے. تو سائنس کا تعلق کچھ الگ ہے اور اس کا تعلق الگ ہے. قرآن اور حدیث کا تعلق عملی زندگی سے ہے. البتہ قرآن و حدیث میں بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں جیسے آخرت کو ماننا ہے، اگرچہ اس کا پریکٹیکل طریقے سے جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو صرف عقلی اعتبار سے ماننا ہے. دیکھو کوئی بھی چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو عقلی اعتبار سے ماننے میں کیا مسئلہ ہے.
بھی ٹھیک ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن قرآن نے بتا دیا میں مان لیتا ہوں، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر آپ قرآن و حدیث کے کسی بھی چیز کے اوپر سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ان کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن پھر بھی ان چیزوں کو وہ مان لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا۔ چلیے بھائی آگے چلتے ہیں۔ سائنس اور جو ہے اسلام کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ تو اب دوسری جو وجہ ہے ایکس مسلم ہونے کی، سطحی معلومات۔ سطحی معلومات کیا مطلب؟ جیسے مجھے ایک کوئی چیز چاہیے تو میں کیا کر رہا ہوں، انٹرنیٹ پر سرچ کر کے اس کو حاصل کر رہا ہوں۔ جیسے میں ڈاکٹر بننے جا رہا ہوں تو میں انٹرنیٹ پر سرچ کر کے جو ہے ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا میں انٹرنیٹ پر سرچ کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہوں؟ نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے کسی نہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے رہنا پڑے گا، مجھے اس کالج میں جا کر داخلہ لینا پڑے گا جہاں ڈاکٹر بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے دین کے معاملے میں بھی ایسا ہے، قرآن کو خود سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ کو اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو یہاں پر آپ کو اس کے جو ماہرین ہیں اس سے رابطہ کرنا پڑے گا، ان سے رابطہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اگر سمجھ بھی جائیں گے تو پھر آپ کو وہی سوالات وغیرہ پیدا ہوں گے، پھر یہیں سے مرحلہ شروع ہو جاتا ہے پریشانی کا۔ تو یہ بھی جو ہے سمجھنا، سطحی معلومات کی وجہ سے بھی، انٹرنیٹ کی معلومات کی وجہ سے بھی انسان ایکس مسلم بن جاتا ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں لیکن اب ان وجوہات کو چھوڑتا ہوں۔ ایک اور وجہ یہاں پہ جو بتائی گئی ہے، سوشل میڈیا اور منظم پروپیگنڈا، کیونکہ آج ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کس طرح مسلمان کو اس کے اسلام سے ختم کر دیا جائے، اسلام اس کے دل کے اندر سے نکال دیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا تیار کیا گیا ہے، شکوک اور شبہات۔ قرآن اور حدیث کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے شکوک اور شبہات لوگوں کے دلوں میں غیر محسوس طریقے سے ڈال رہے ہیں۔ کبھی تو پکچر کے ذریعے سے ڈال رہے ہیں، گانوں کے ذریعے سے ڈال رہے ہیں، کبھی کسی نیتا کے ذریعے سے ڈال رہے ہیں، کسی اور جو ہے سیلیبریٹی جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ڈال رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے شکوک و شبہات خاص طور سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا سے ہر کسی کی بات کو نہ لیں۔ سوشل میڈیا ایک جو ہے بڑا سمندر ہے، اس سمندر میں جب آپ کو غوطہ لگانا ہے تو ماہر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو سمندر میں غوطہ لگانے کا طریقہ نہیں پتا ہے تو آپ کو جو ماہر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے، یا تو آپ خود ماہر بن جائے۔ اب چونکہ عام مسلمان اس سلسلے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، ماہر نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے ایکس مسلم کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ دنیاوی نقصانات تو یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام جب ختم ہو جائے تو وہ مرتد ہو گیا۔ اور اب ہم سمجھیں گے ایکس مسلم ہونے کے دنیاوی نقصانات کیا ہوتے ہیں اور دین کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا کے نقصانات کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کے نقصانات جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 1، خاندانی تعلقات کا بوجھ۔ خاندانی تعلقات بالکل بکھر جاتے ہیں، اس میں کافی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نکاح کرنا ہے تو پھر اب مسلم لڑکی سے نکاح کرنا ہے کہ غیر مسلم سے نکاح کرنا ہے، اس سلسلے میں کافی کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے۔ مسلم والے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نان مسلم بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اولاد اگر ہوگی تو پھر اس کا مسئلہ ہے۔ پھر خاص طور سے جب ہم نکاح کرتے ہیں، اگر کورٹ میرج کرتے ہیں یا کوئی اور طریقے سے کرتے ہیں، تو وہاں پر سماج ڈالنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا ریلیجن کیا ہے۔ جب میرا ریلیجن کوئی ہے ہی نہیں تو پھر وہاں پر میں ریلیجن کیا ڈالوں؟ یہ بھی جو ہے کافی خطرناک حد تک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایکس مسلم کافی یہاں پر کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ میں وہاں پر کیا ڈالوں۔ اگر مسلم ڈالوں گا تو میں تو مسلمان نہیں ہوں، اور اگر ہندو ڈالوں گا تو پھر وہاں پہ وہی مسئلہ آئے گا کہ میں ہندو نہیں ہوں۔ تو ہر اعتبار سے وہ پھنس جائے گا، ہر اعتبار سے وہ پھنس جائے گا۔ اسی طرح آدھار کارڈ ہے تو اس پہ بھی اگر مسلم ڈالنا ہے تو پھنس جائے گا،
پاسپورٹ ہے تو اس میں بھی مسلم ڈالنا ہے تو پھنس جائے گا. تو یہ سب چیزوں کے اعتبار سے کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے ایکس مسلم والا. پھر اسی طرح سماجی تنہائی، سماج کے اندر بھی اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر مسلم کی شادی ہے تو کوئی اس کو بلاتا نہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں رہا. ہندو کی شادی ہے یا کوئی بھی اور جو ہے پروگرام ہے تو اس کو بلایا نہیں جاتا کیونکہ وہ جو ہے اپنے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. ہندو اس کو مسلمان سمجھتے، مسلمان اس کو ہندو سمجھتے. کافی جو ہے اس کے لیے کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. چنانچہ ایکس مسلم جتنے بھی ہیں آج کل وہ سب تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں سماجی اعتبار سے. شناخت کا بحران، اور شناخت کے اعتبار سے کافی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بھئی اب اس کو مسلم اعتبار سے سمجھنا ہے یا کوئی اور جو ہے ریلیجن کے اعتبار سے سمجھنا ہے. خاص طور سے شادی کرنا ہے مثال کے طور پہ اس کو اب کس اعتبار سے شادی کرے گا؟ ہندو کے اکارڈنگ کرے گا، مسلم کے اکارڈنگ کرے گا، سکھ کے اکارڈنگ کرے گا، کرسچن کے اکارڈنگ کرے گا. کافی جو ہے اس کے لیے کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ نہ وہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. یہ تو ہے دنیا کے نقصانات. دین کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو روحانی بے چینی ہوتی ہے کیونکہ نور ایمانی جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر دل کے اندر روحانی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. پھر نمبر 2 پر ایمانی شعور ختم ہو جاتا ہے. جب ہر چیز اس کو پھر اب الٹی نظر آنے لگتی ہے، غلط نظر آنے لگتی ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر وجودی سوالات اس کے دماغ میں کافی زیادہ آتے ہیں. مثال کے طور پہ قبر میں عذاب کیسا ہوتا ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ قبر میں عذاب کا کوئی جو ہے نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے. اور بھی ایسے بے شمار جو ہے سوالات اس کے آ جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں نور ایمان ختم ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسلام کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ظالم سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، عدم انصاف یعنی نا انصافی کرنے والا جو ہے سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو سچ سمجھے گا، اللہ تعالیٰ سچ بولنے والے ہیں، سچ بتانے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بتانے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں. اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اگر یہ بات اچھی طرح دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر کبھی بھی اس طرح کے سوالات نہیں آ سکتے. نبی نے بول دیا مان لیا. جیسے کہ جو ہے معراج کا جو واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، ابو جہل اور دوسرے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ محمد تو یہ باتیں بتاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو بالکل سچ بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پہل کرنے والے، ہر بات میں ہر کام میں پہل کرنے والے. جیسے ہی نبی نے فرما دیا، یہ بات کہہ دیے، تو پھر فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بات اب جھوٹی نہیں ہو سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھوٹی نہیں بتا سکتی ہے. جب وہ بات بتا رہے ہیں تو بالکل سچ ہوگا. چلیے بھائی، اور بھی جو ہے اس طرح کے انشاءاللہ آپ کے سامنے چیزیں آتی رہیں گی اور بھی نئے نئے عنوانات آتے رہیں گے. آپ ہمارے جو ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو. جزاک اللہ.